الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بعض آثار میں ہے کہ یہ آیت قرآن کریم کی آخری آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے چند دن بعد ہی آپ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه وليکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب وليملل الذی علیہ الحق وليتق اللہ ربہ ولا يبخس منه شیئا فإن كان الذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا او لا يستطیع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ یہ سورہ البقرہ کی 282 نمبر کی آیت ہے۔ سب سے لمبی آیت قرآن حکیم میں یہ ہے، پوری ایک صفحے کی آیت ہے۔ اس کو آیت الدین کہا جاتا ہے، قرض والی آیت۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر یعنی ایک وقت پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے، انصاف سے لکھے۔ کاتب کو، لکھنے والے کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے۔ جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں۔ جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو۔ اگر 2 مرد نہ ہو تو ایک مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں پسند کر لو، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسرا یاد دلا دے۔ اور اب گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائے تو انکار نہ کرے، اور قرض کو اس کی مدت مقرر ہے، جس کی مدت مقرر ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لکھنے میں کاہلی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی ہے، شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو، تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جب سودی نظام کی سختی سے ممانعت اور صدقات و خیرات کی تاکید بیان کی گئی تو پھر ایسے معاشرے میں قرض کی بہت ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ سود تو ویسے ہی حرام ہے اور ہر شخص صدقہ و خیرات کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اس طرح ہر شخص صدقہ لینا پسند بھی نہیں کرتا، پھر اپنی ضروریات اور حاجات پوری کرنے کے لیے قرض ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اسی لیے احادیث میں قرض دینے کا بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ تاہم قرض جس طرح ایک ناگزیر ضرورت ہے اور جھگڑوں کا باعث بھی ہے، اس لیے اس آیت میں جسے آیت الدین کہا جاتا ہے اور جو قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرض کے سلسلے میں ضروری ہدایت دی ہے تاکہ یہ ناگزیر ضرورت لڑائی جھگڑے کا باعث نہ بنے۔ اس کے لیے ایک حکم یہ دیا گیا کہ مدت کا تعین کر لو، فکس کر لو ایک مدت، دوسرا یہ کہ اسے لکھ لو، تیسرا یہ کہ اس پر 2 مسلمان مرد کو یا ایک مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو۔
اس سے مراد ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور رقم کی صحیح تعداد یعنی لکھنے والے کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو اور رقم کی صحیح تعداد لکھوائے، اس میں کمی نہ کرے۔ آگے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ مقروض اگر کم عقل یا کمزور بچہ یا مجنون ہے تو اس کے ولی کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھوا لے تاکہ صاحب حق یعنی قرض دینے والے کو نقصان نہ ہو۔ یعنی جن کی دیانتداری اور عدالت پر لوگ مطمئن ہوں۔ اس کے علاوہ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، نیز مرد کے بغیر صرف اکیلی عورت کی گواہی بھی جائز نہیں سوائے ان معاملات کے جن پر عورت کے علاوہ کوئی اور مطلع نہ ہو۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ مدعی کی ایک قسم کے ساتھ 2 عورتوں کی گواہی پر فیصلہ کرنا جائز ہے یا نہیں، جس طرح ایک مرد گواہ کے ساتھ فیصلہ کرنا جائز ہے جبکہ دوسرے گواہ کی جگہ مدعی قسم کھا لے۔ فقہاء احناف کے نزدیک ایسا کرنا جائز نہیں، جبکہ محدثین اور اس کے قائل ہیں کیونکہ حدیث سے ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا ثابت ہے، اور 2 عورتیں جب ایک مرد گواہ کے برابر ہیں تو 2 عورتوں اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا بھی جائز ہوگا۔ 2 عورتیں ایک قسم کھا رہی ہیں اور مدعی خود ایک قسم کھا لے، 2 عورتیں گواہی دے رہی ہیں اور مدعی ایک قسم کھا لے تو 2 گواہی ہو گئی۔ اسی طرح یہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کو مقرر کرنے کی علت و حکمت ہے، یعنی عورت عقل اور یادداشت میں مرد سے کمزور ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں عورت کو ناقصات العقل بھی کہا گیا ہے، یعنی عقل کی وہ عادی ہیں۔ اس میں عورت کی شرمساری اور کا اظہار نہیں جیسا کہ بعض لوگ باور کراتے ہیں، بلکہ ایک فطرتی کمزوری کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت پر مبنی ہے۔ کوئی اس کو تسلیم نہ کرے اور بات ہے، لیکن حقائق اور واقعات کے اعتبار سے یہ ناقابل تردید ہے۔ جو لوگ عورت کی مساوات کی بات کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام نے عورت کو ناقصات العقل کہا، یہ کون سا اسلام ہے کہ عورت آدھی عقل والی ہے؟ حالانکہ یہ صحیح بات ہے، فطری طور پر اللہ نے اسے ایسا بنایا ہے اور یہ اللہ کی حکمت اور مشیت پر ہے۔ پھر کہا گیا کہ یہ لکھنے والے کے فوائد ہیں کہ اس سے انصاف کے اس تقاضے پورے ہوں گے، گواہی بھی درست رہے گی، خواہ اگر گواہ فوت بھی ہو جائے، مر بھی جائے یا غائب ہو جائے تو اس صورت میں تحریر کام آئے گی، لکھوانے کی صورت میں تحریر ہوتی ہے تو گواہ نہ بھی ہو تو یہ کام ہو جائے گا۔ اور شک و شبہ میں بھی 2 فریقین محفوظ رہیں گے، شک پڑنے کی صورت میں تحریر دیکھ کر شک دور کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ خرید و فروخت ہے جس میں ادھار ہو یا سودا طے ہو جانے کے بعد بھی انحراف کا خطرہ ہو، ورنہ اس سے پہلے نقد سودے کو لکھنے سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ بعض نے بیع سے مکان، دکان، باغ یا حیوانات کی خرید و فروخت مراد لی ہے۔ ان کو نقصان پہنچانا یہ ہے کہ دور دراز کے علاقے میں ان کو بلایا جائے کہ جس سے ان کی مصروفیات میں حرج یا کاروبار میں نقصان ہو، یا ان کو جھوٹی بات لکھنے یا اس کی گواہی دینے پر مجبور کیا جائے۔ یعنی جن باتوں کی تاکید کی گئی ہے ان پر عمل کرو اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے اجتناب کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کے مطابق اپنے تمام لین دین کرنے کی توفیق عطا فرما، حق اور انصاف کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ظلم و زیادتی سے رب العالمین تو ہمیں محفوظ رکھ۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔